اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دیسی ہیلتھ ٹپس۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ پیارے بھائی اور دوستو، آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ صرف ایک پھل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں گا کہ آپ کی مردانہ طاقت، مردانہ ٹائمنگ، نفس کی لمبائی، موٹائی اور سختی کے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ پھل ہے جس کا نام آڑو ہے، اس کو انگلش میں پیچ بولتے ہیں۔ دوستو، اس کے بہت سارے فائدے، ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں اس کے، لیکن خاص طور پر یہ جو فائدہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ خاص طور پر جو گرم مزاج لوگ ہیں، خاص طور پر جو رہتے ہیں سعودی عربیہ اور جتنی بھی عرب کنٹریز ہیں، خاص طور ابھی پاکستان میں بھی، اور اس کے علاوہ جتنے گرم ممالک میں رہتے ہیں لوگ، ان کے لیے میں یہ اسپیشل نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اور صرف ایک پھل ہے جس کو آپ نے کھانا ہے، اور اس کی مدد سے آپ مردانہ ٹائمنگ میں اضافہ کر سکتے ہیں، مردانہ طاقت میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور اپنے نفس میں لمبائی، موٹائی اور سختی پا سکتے ہیں۔ وہ کس طریقے کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے چل کر میں آپ کو اس کے فوائد بتاؤں گا۔ دوستو، آڑو حیاتین سے بھرپور ایک پھل ہے۔ اسے ڈائٹنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آڑو میں وٹامن سی، اے اور بی موجود ہوتے ہیں جو کہ منی میں گاڑھا پن پیدا کرتے ہیں، اور انسان کی جتنی بھی غذائیت ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، پورے دن کی غذائیت کو، ٹھیک ہے۔ آڑو خوراک کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جسمانی قوت اور توانائی بحال ہوتی ہے، اس سے چہرے کو خوبصورت اور دلکش بناتا ہے۔ اس کے کھانے والے پر فالج کا حملہ کم ہی ہوگا۔ یہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے، قبض دور کرتا ہے، خون صاف کرتا ہے اور انتڑیوں کو صاف اور صحت مند بناتا ہے۔ ان کی صفائی کرتا ہے، جگر کو قوت بخشتا ہے، جسم میں لچک اور توانائی پیدا کرتا ہے، رگ اور پٹھوں کی سختی کو ختم کر کے انہیں نرم اور فعال بناتا ہے۔ سرد مزاج رکھنے والے لوگ اس کو استعمال نہ کریں، بلغمی مزاج والے بھی اس سے دور رہیں، کیونکہ یہ خود ایک سرد مزاج رکھنے والا پھل ہے، اور سرد مزاج کے لوگوں کو خوراک میں اس میں کم استعمال کرنا چاہیے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی اس سے ہو سکتی ہے۔ جو کہ سرد مزاج لوگ ہیں وہ کہ اس کو استعمال نہ کریں۔ جن لوگوں کو ہمیشہ لکوہ یا فالج کا مرض لاحق ہوتا ہو انہیں اس کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بخار کی حالت میں بھی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ سرد ایک پھل ہے جو آپ کی مردانہ ٹائمنگ بڑھا سکتا ہے۔ صرف 4 آڑو آپ نے روزانہ کھانے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو ایک آڑو ہے وہ آپ کی جسم میں جو گرمائش ہے اس کو کم کر سکتا ہے۔ آپ 4 آڑو روزانہ کھا لیں، اور اس کی گٹلیاں کوشش کریں کہ اس کو پھینک دیں، یا اگر نہیں پھینک سکتے تو اس کو کہیں نہ کہیں رکھ دیں، سیو کر لیں، یہ بھی کام آ سکتی ہیں۔ کیونکہ جو خرمانی ہوتی ہے نا، خرمانی جسے کہتے ہیں، خرمانی جو بھی بندہ کھاتا ہے نا، تو اگر وہ زیادہ کھا لے تو اس کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے یا موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے متبادل میں خرمانی کی جو اندر گٹلیاں نکلتی ہیں اس کو پیس کر اندر سے جو نکلتا ہے وہ کھایا جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ موشن وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کے اندر راز رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے راز ہیں، ان کو آپ ضرور استعمال کریں۔ مردانہ ٹائمنگ کے لیے خاص طور پر یہ نسخہ ہے کیونکہ یہ سرد ہے۔ کیونکہ آج کل کے دور میں نے دیکھا ہے جتنے بھی لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جان ہمارا مزاج گرم ہے، تو گرم مزاج لوگوں کے لیے یہ سونا ہے، سونا۔ اس کو آپ یوز کریں پلیز۔ یہ پھلوں سے بالکل بھی یہ نہ کہا کریں کہ پیسے ضائع ہوتے ہیں اور آپ دوسری چیزیں کھا لیتے ہیں، پلاؤ کھا لیتے ہیں، چکن کا مطلب اس کا استعمال، گوشت کا استعمال کرتے ہیں، چاولوں کا استعمال، ان کو چھوڑ دیں، آپ پھلوں کا استعمال کریں۔ گرمیوں میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، اور خاص طور پر آڑو کا استعمال کریں۔ اور جو تربوز ہے، میں جیسے کہ ویڈیو بنا چکا ہوں، تربوز کا استعمال گرم مزاج لوگ زیادہ کریں، اس سے آپ کی مردانہ ٹائمنگ بڑھے گی، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ سردیوں کا ہی موسم ہوتا ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ ٹھنڈے پھل اور فروٹ بیچتا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ گرمیوں میں اس کو کھا کر اپنے جسم کی جو ٹھنڈک ہے اس کو برقرار رکھ سکیں، تاکہ زیادہ گرم نہ ہو جس سے آپ کی صحت خراب ہو سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اور خاص طور پر آڑو کا یہ بھی فائدہ ہے کہ منی میں گاڑھا پن اور اس کے جراثیم بھی پیدا کرتا ہے، اور نفس میں بے پناہ سختی بھی آ جاتی ہے جس کی مدد سے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ایک تو آپ کے جسم میں ٹھنڈک پیدا ہوگی، آپ کے 2-3 یا 1 ہفتے بعد آپ کو شیبت آئے گی، اور آپ کی مردانہ ٹائمنگ بھی بڑھ جائے گی، اور آپ کی منی بھی پوری ہو جائے گی۔ 1 ہفتے تک میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا ہم بستری کے طریقے میں کہ ہفتے بعد آپ ہم بستری کیا کریں تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور
سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو ہماری مس نہ کر سکیں۔ دوستوں ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ یہ پھلوں سے بالکل بھی یہ نہ کہا کریں کہ پیسے ضائع ہوتے ہیں اور آپ دوسری تیسری چیزیں کھا لیتے ہیں، پلاؤ کھا لیتے ہیں، چکن کا مطلب اس کا استعمال، گوشت کا استعمال کرتے ہیں، چاولوں کا استعمال، ان کو چھوڑ دیں، آپ پھلوں کا استعمال کریں۔ گرمیوں میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، اور خاص طور پر آڑو کا استعمال کریں، اور جو تربوز ہے، میں جیسے کہ ویڈیو بنا چکا ہوں، تربوز کا استعمال گرم مزاج لوگ زیادہ کریں، اس سے آپ کی مردانہ ٹائمنگ بڑھے گی، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ سردیوں کا ہی موسم ہوتا ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ ٹھنڈے پھل اور فروٹ بیچتا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ گرمیوں میں اس کو کھا کر اپنے جسم کی جو ٹھنڈک ہے اس کو برقرار رکھ سکیں، تاکہ زیادہ گرم نہ ہو جس سے آپ کی صحت خراب ہو سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اور خاص طور پر آڑو کا یہ بھی فائدہ ہے کہ منی میں گاڑھا پن اور اس کے جراثیم بھی پیدا کرتا ہے، اور نفس میں بے پناہ سختی بھی آ جاتی ہے جس کی مدد سے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ایک تو آپ کے جسم میں ٹھنڈک پیدا ہوگی، آپ کے 2 3 یا 1 ہفتے بعد آپ کو شیبت آئے گی، اور آپ کی مردانہ ٹائمنگ بھی بڑھ جائے گی، اور آپ کی منی بھی پوری ہو جائے گی۔ 1 ہفتے تک میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا ہم بستری کے طریقے میں کہ ہفتے بعد آپ ہم بستری کیا کریں تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو ہماری مس نہ کر سکیں۔ دوستو ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ آیا تھا ہم بستری کے طریقے میں کہ ہفتے بعد آپ ہم بستری کیا کریں تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو ہماری مس نہ کر سکیں۔ دوستو ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔